بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے اپنی زندگی میں بہت سے سفر کیے اور بہت سے واقعات آپ کے اس سفر میں درپیش ہوئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک بار میں سفر پر تھا، سردیوں کے موسم میں آگ جلا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی محفل میں ایک شخص تھا جس کا عقیدہ بہت ہی پیچیدہ تھا، اور وہ باتیں کرنے لگا کہ اللہ کی قدرت میں جو چیز ہے وہ کرتی ہے، یعنی آگ جو ہے جلانے کا ہی کام کرتی ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں ڈالا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آگ نے اللہ کے حکم سے اسے نہیں جلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کا کام تو جلانا ہے اور وہ کسی کو چھوڑ دے؟ بلکہ قرآن کا یہ جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے نمرود کے غصے سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے، نہ کہ آگ سے۔ جب اس کی یہ باتیں سنی، شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، اے شخص، چپ ہو جا اور قرآن کے اوپر شک نہ کر۔ کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہیں بلکہ نمرود کے غصے سے بچایا؟ اس نے کہا، ہاں، بھلا آگ کسی کو کیوں چھوڑے گی؟ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے اسے عقلاً اور حقائقاً سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو اس طرح سمجھایا کہ یہ جو آگ جل رہی ہے تمہارے سامنے، اس کا کام تو جلانا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، یہ آگ تو صرف جلانے کا ہی کام کرتی ہے۔ آپ نے اس آگ کے اندر ہاتھ کو ڈالا اور اس میں سے انگارے نکال کر آپ کے پاس جو ایک کپڑے کی تھیلی تھی اس میں بھرنا شروع کر دیا اور پھر بھرنے لگے۔ اس کے بعد اس شخص سے آپ نے کہا، اے شخص، یہ جو آگ ہے اس کا کام تو جلانا ہے نا، تو لو اس تھیلی کو تو تھوڑا پکڑو۔ اس نے دیکھا کہ تھیلی تو جلی نہیں۔ اس نے جب تھیلی کو چھوا تو اس کے ہاتھ جل گئے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی مسکرائے اور کہنے لگے، میری تھیلی نہ جلی اور تمہارے ہاتھ کیوں جل گئے؟ وہ شخص حیران اور پریشان اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھایا، اے نادان، اللہ کی قدرت اللہ کے بنائے سے ہے اور اس کا حکم بھی ان پر ہے۔ اس آگ کو کسے جلانا ہے کسے نہیں، یہ قدرت الہی طے کرتی ہے۔ اس شخص نے جب آپ کی باتوں کو سنا اور آپ کی کرامت کو دیکھا تو آپ کے قدموں پر گر گیا اور سچے دل سے توبہ کر کر سچا اور پکا مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اولیاء کرام اللہ کے معجزات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔